لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ جھوٹ بولے بنا بزنس کیسے ترقی کرے گا۔ دراصل ایک بزنس میں، تجارت میں جھوٹ بولنے کی برائی پر، جھوٹ بولنے کی مذمت پر، اس کے نقصانات پر ایک میرا کلپ ابھی ریسنٹلی اپلوڈ ہوا تھا۔ اسی ویڈیو کے کمنٹس میں ایک ہمارے کسی بھائی نے لکھا ہے کہ جھوٹ بولے بنا تجارت، کاروبار، بزنس یہ ترقی نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی ایک سوچ کمنٹس میں بیان کیا ہے۔ میں انشاءاللہ رہنمائی پیش کرتا ہوں احادیث پاک کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا جھوٹ بولے بنا تجارت میں آدمی ترقی نہیں کر سکتا؟ آئیے جواب سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جھوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ دراصل یہ جنہوں نے کمنٹس کیا صرف یہ انہی کا یہ سوال نہیں ہے یا انہی کی بس سوچ نہیں ہے۔ تجارت کے میدان میں، بزنس کے فیلڈ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ بنا جھوٹ، بنا دھوکے بازی کے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں، اور نہیں بولتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو بولے بنا سوچ رکھتے ہیں کہ تجارت مطلب جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ پہلے تو جھوٹ پر کچھ سنتے ہیں۔ یہ جھوٹ کے تعلق سے جو احادیث پاک ہے اس کی ڈیٹیل سنیے۔ مومن کی شان جھوٹ سے کس قدر بلند اور پاک ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس فرمان مصطفیٰ سے لگائیے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ مومن مطلب جھوٹ بولنا اس کی شان نہیں ہے۔ کہیں پر بھی ہو، بات چیت میں، گفتگو میں، کہیں پر بھی، چاہے تجارت میں بھی ہو، جھوٹ بولنا یہ مومن کی، مسلمان کی شان ہی نہیں، پہچان ہی نہیں ہے۔ یعنی مسلمان میں بزدلی یا کنجوسی یہ تو ہو سکتی ہے کہ یہ جو عیب ہے یہ ایمان کے خلاف نہیں، لہذا مومن میں ہو سکتی ہے، ہاں، مگر بڑا جھوٹا یا ہمیشہ کا جھوٹا ہونا، جھوٹ کا عادی ہونا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے کئی نقصانات ہیں۔ مثلا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال، خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ ایک روایت میں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی آب و تاب اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ہر برائی کے دروازے کو سیراب کرتا ہے، جیسا کہ پانی درخت کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ میں بھلائی نہیں۔ جی ہاں، اس تفصیل سے حدیث کے اس حصے جھوٹ سے بچو میں موجود تاکید کی حکمت واضح ہو گئی۔ یعنی جھوٹ سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور یقین مانے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹا بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں اس کی کوئی ایک ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے بیچ وہ ایک بدنام شخص ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ لوگ ان سے کٹنے لگتے ہیں۔ بہرحال لوگ کٹے نہ کٹے، لیکن شریعت تو آپ کو منع کری کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اچھا، ساتھ میں آپ تجارت کے اندر، ایک تو ہو گیا کہ جھوٹ مطلقاً منع ہے، تجارت کے اندر، بزنس کے اندر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس تعلق سے بھی آقا کریم علیہ السلام نے ایک مسلم شریف کی حدیث پاک آقا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا 3 آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے مہربانی اور عنایت کا کلام کرے گا، نہ نظر رحمت و عنایت ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ 3 شخص ہے، خدا قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، خیر و بھلائی سے محروم اور اس
ٹوٹے میں رہنے والے وہ کون لوگ ہیں، یعنی یہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو آقا نے فرمایا، سنیے، آقا فرماتے ہیں ایک تو پائچے لٹکانے والا، دوسرا کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت کو بڑھانے والا۔ جھوٹی قسمیں کھا کر جو اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے نا، وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کریم اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بزنس کو بڑھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کریم اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ پھر بھی مسلمان بولے گا کہ تجارت میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، ایسا نہیں بھائی، تجارت کا مطلب جھوٹ بولنا ہی پڑے گا ایسا نہیں، آپ ایمانداری سے کر کے تو دیکھو۔ ایمانداری کی جو برکتیں ہیں، ایمانداری کا جو فیض ہے، ایمانداری کا جو مزہ ہے، ایمانداری کی جو لذت ہے نا، وہ ایک بار آپ چکھ لیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ یار بہت سارے جھوٹوں سے میں اکیلا ایماندار اچھا ہوں، جو ہر معاملے میں ہر بات میں سچ ہی بولتا ہوں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ بہت سارے ہمارے بزرگان دین ہیں، بڑی بڑی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں اونٹ پر ان کے سامان ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ سینکڑوں اونٹ پر یہ لاد کر سامان تجارت کیا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کوئی صحابی کبھی اور کوئی ثابت کر دے کہ کوئی صحابی نے جھوٹ بولا ہو تجارت میں؟ ہرگز نہیں۔ تو اور بھی بہت سارے بزرگان دین، صحابہ کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان دین تجارت کرتے تھے، اور وہ الحمدللہ جھوٹ سے پاک ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ ان کی تجارت چلتی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہماری قسمت میں جتنا رزق ہے اتنا ہمیں ملے گا۔ ہم ایمانداری سے تلاشیں، ہم ایمانداری سے روزی تلاشیں، کام کریں، ہماری قسمت کا ہمیں اللہ کریم اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ غلط سوچ ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، یہ غلط سوچ ہے، اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے۔ اس کا بالکل یہ کہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی میری بات، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے، تب بھی یہ تو ہے نا کہ جھوٹ اسلام میں اجازت نہیں اس کی، آپ نے سن لیا۔ اب جب جھوٹ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں ہے، جس کو اسلام نے منع کیا، ختم بات۔ اس کے ذریعے منع کی ہوئی چیز سے آپ تجارت کو کیا اپنے چمکائیے گا، جس کی بیس ہی غلط ہوگی۔ بہرحال یہ غلط سوچ ہے کہ جھوٹ کے بنا تجارت ترقی نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔